پروردگار عالم انسان کو اس کی پیدائش کا وقت کیوں یاد دلاتا ہے؟ کیا قیامت کے دن انسان جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ طاقت اور قوت کی بنا پر گھمنڈ کرنے والوں کو قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ روم کی تفسیر کو سن رہے ہیں۔ آج ہم سورہ روم کی آیت نمبر 54 سے 56 تک کی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز یعنی نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب کی قوت عطا کی، پھر اسی نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی بڑا واقف کار اور ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ ترجمہ اور تلاوت کے بعد آئیے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، انسان اپنی پیدائش کے آغاز میں بالکل کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنی پیدائش کے آغاز پر توجہ دینا یاد دہانی اور شکر ادا کرنے کا باعث ہے۔ نمبر 3، کمزوری اور بڑھاپے کا شکوہ نہ کریں، کیونکہ یہ سب اللہ کے حکمت سے بھرے منصوبے ہیں۔ نمبر 4، انسان کی قدرت اور کمزوری کے مرحلے ایک حکمت بھرے منصوبے کے تحت بنائے گئے ہیں۔ نمبر 5، انسان کی ابتدا اور انتہا کمزوری ہے، لہٰذا جو چند دنوں کی قدرت ہے اس کی قدر کریں۔ دو کمزوریوں کے درمیان ایک قدرت، ضعفن قوتن ضعفن۔ بچپن کی کمزوری قوت میں بدل جاتی ہے، لیکن دوسری کمزوری باقی رہتی ہے، کیونکہ شیبتن کا ضعفن کے ساتھ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کمزوری بڑھاپے کے ساتھ آنے والی اور باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 6، دو کمزوریوں کے درمیان واقع ہونے والے انسان کو چند دنوں کی قوت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اگر ہم غور و فکر کرنے والے ہوں تو پوری دنیا ایک مطالعے کی کتاب کی مانند ہے۔ ہوا، بارش، زندگی، زمین، انسان کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ نمبر 8، انسان کی کمزوری خالق کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 55 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے آئیے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یوں ہی لوگ دنیا میں بھی افطرا پردازیاں کرتے رہے۔ تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے پوشیدہ ایک نکتے کو بھی جانتے ہیں۔ ساعہ وقت کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، اور قیامت کو ساعہ کہنے کی وجہ یا تو قیامت کے برپا ہونے میں تیزی کی وجہ سے ہے، یا اعمال کے حساب و کتاب میں تیزی کی وجہ سے ہے۔ تفسیر نمونہ۔ تلاوت، ترجمہ اور ایک نکتے کو جاننے کے بعد آئیے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر
نمبر 1، جس انسان کو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہو جائے وہ قیامت میں بھی جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ نمبر 2، قیامت کے دن گنہگار لوگ یہ بہانہ اور عذر پیش کریں گے کہ دنیا میں انہیں ایمان لانے کا موقع نہیں ملا۔ نمبر 3، گنہگاروں کی ٹیڑھی سوچ اور ان کا ٹیڑھے راستے پر چلنا ہمیشگی ہے۔ نمبر 4، جھوٹ بولنا مختلف طرح کے ٹیڑھے پن اور گمراہیوں کا باعث بنتا ہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، یعنی اسی طرح کے جھوٹ کی وجہ سے ہمیشہ گمراہ ہوتے رہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 56 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم اور ایمان دیا گیا ہے جواب دیں گے کہ ہائے، تم تو خدا کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک برابر ٹھہرے رہے، پھر یہ تو قیامت ہی کا دن ہے مگر تم لوگ تو اس کا یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کچھ نکات بھی رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو بھی جانتے ہیں۔ یہ آیت گنہگار کافروں کی بات جو پچھلی آیت میں بیان ہوئی اہل ایمان کی طرف سے ان کا جواب ہے۔ کفار دنیا کی عمر اور برزخ کی مدت کے کم ہونے کو بیان کریں گے، لیکن اہل ایمان جواب دیں گے تم لوگوں نے اللہ کی جانب سے مقرر کردہ برزخ اور دنیا کی عمر کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، لہذا بلا وجہ اپنے کفر کے بہانے نہ بناؤ۔ علم کو ایمان پر مقدم رکھنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ علم ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ تھے ان آیات کے بہترین نکات، آئیے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں گنہگاروں اور مومنوں کے درمیان بات چیت ہوگی۔ نمبر 2، علم اور ایمان قیامت میں بھی اپنے مثبت اثرات دکھائیں گے۔ اوتوا العلم والایمان، مومن علماء قیامت کے دن بھی شبہات کو دور کریں گے۔ نمبر 3، علم اور ایمان اللہ کی جانب سے تو تحفے ہیں جو لوگوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، اپنے علم اور ایمان کو اللہ کی توفیق سمجھیں اور غرور نہ کریں۔ نمبر 5، دنیا اور برزخ کی مدت پہلے سے ہی معین اور حساب شدہ ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملا کہ قرآن گھمنڈیوں کو اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ تم بچپن میں بھی کمزور تھے اور بڑھاپے میں بھی کمزور ہو گئے، لہٰذا طاقت اور قوت کی بنا پر گھمنڈ نہ کرو، اور جو شخص اس دنیا میں جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ قیامت کے دن بھی جھوٹی قسم کھائے گا، لیکن اس کی جھوٹی قسم کھانے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔